الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکتوب گرامی کی یہ عبارت شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ عظیم الروم تک گفتگو ہو چکی تھی۔ سلام علی من اتبع الہدی، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خط میں ہرقل کو جو سلام لکھا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں لکھا۔ مسلمانوں کے بیچ مسلمانوں کا جو سلام رائج ہے وہ نہیں تحریر فرمایا، اس سے ہٹ کر آپ نے یہ نئی شکل اختیار فرمائی، سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اسے ملے جو رائے حق کی پیروی کرے۔ یہ جملہ السلام علیکم کے ہی قائم مقام ہے، لیکن اس طرح سے کہ اگر وہ مخاطب حق پر ہے اور حق پر آ جاتا ہے تو ہماری طرف سے اس کو ایسی ہی سلامتی کی دعا جیسے السلام علیکم کے کلمے سے ہماری دعا ملتی ہے۔ یہ جملہ لکھنے کی وجہ یہ ہوئی، بلکہ یوں کہیے کہ یہاں سے یہ بات ہمیں ملی کہ اسلام میں کفار کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے جملے سے سلام کرنا درست نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے سلام کے لیے جملہ بنایا گیا۔ کتاب الاستئذان وغیرہ میں، کتاب الآداب میں جہاں سلام کی بحث پر مستقلاً استقلالاً گفتگو ہوتی ہے، وہاں آپ ماضی میں سن چکے ہوں گے اور پھر مستقبل میں انشاءاللہ ان کتابوں میں سنیں گے کہ کافر کو سلام کرنا اکثر حضرات کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے، یعنی السلام علیکم سے ان کو یاد کرنا جائز نہیں۔ البتہ ملاقات کا کوئی جملہ ان کے لیے بولا جا سکتا ہے جو ان کے نزدیک بھی سلام کے مترادف سمجھا جاتا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ ان کے مذہب کی کسی خاص تعلیم پر مشتمل نہ ہو اور ان کے مذہبی شعار میں سے نہ ہو۔ مثلا کہتے ہیں آداب عرض ہے، تو اگر کسی بڑے کے سامنے جہاں سلام کرنے کی ضرورت پڑی ادب عرض اس طرح کی بات اگر کسی نے کر دی تو یہ حرج نہیں ہے، اس لیے کہ الی ہرقل عظیم الروم میں عظیم روم کہنا ایک طرح سے اس کے ادب کا ہی پاس و لحاظ ہے کہ چونکہ وہ اپنی قوم کا بڑا آدمی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس لکھے جانے والے خط میں اس کی بڑائی کا یہ لحاظ رکھا کہ عظیم الروم اس کو کہا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اسلام کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کرتا، ہر ایک کی عزت کا پاس و لحاظ کرتا، البتہ یہ ہے کہ عزت کرنے کا دائرہ خود اسلام ہی طے کرتا۔ تو بہرحال اکثر حضرات کا تو یہ کہنا ہے کہ السلام علیکم کے جملے سے سلام کرنا جائز نہیں ہے، بعض لوگ اس کو جائز بھی کہتے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ضرورت کی بنیاد پر ضرورت کے وقت اس کو جائز بتلایا ہے، جبکہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت وہاں ممکن نہ ہو۔ حتی الامکان السلام علیکم بولنے سے کفار کے سلام کرنے کے لیے احتراز کرنا چاہیے اور سلام علی من اتبع الہدی جیسے الفاظ کچھ بول دینے چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھا سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام۔ یہ دعایا کا لفظ دعوت کے معنی میں ہے۔ آپ نے مضمون میں دعوت کا یہ لفظ لکھا کہ ادعوک بدعایۃ الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فان تولیت فان علیک اسم الیرسیین۔ بس یہ اصل دعوتی مضمون ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے خطاب کیا، پیغام دیا کہ اے ہرقل میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ تو تم محفوظ رہو گے،
اللہ تعالیٰ تجھ کو ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر تم نہیں اس ایمان لاتے اور اعراض کرتے ہو تو یاد رکھو کہ تمہارے اوپر سارے عیسائیوں کا گناہ آوے گا۔ اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تو تم سلامتی پاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک لفظ میں اسلام کا پورا تعارف کرا دیا۔ اسلم، اسلام لاؤ، تسلم، تم سلامتی سے رہو گے۔ ایک غیر مسلم کو اسلام کی دعوت جب دی جاوے تو یہی انداز ہونا چاہیے کہ اسلام کا تعارف اور اسلام کی بنیادی روح اس کو بتلائی جائے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اسلام میں جتنی تعلیم ہے وہ سب ایک ہی کھوٹی کے ارد گرد گھوم رہی ہے، سلامتی۔ سلامتی، چھینک آئے تو سامنے والے کے لیے یہ دعا پڑھو، یہ اس کی سلامتی کی بات ہے۔ مریض بیمار ہو اس کی عیادت کو جاؤ، کہ اس کے ساتھ محبت اور سلامتی کی بات، اور اس کے لیے یہ دعا کرو۔ کمزور کی مدد کرو، اس کے لیے سلامتی کی بات۔ معاملات میں غش و غبن مت کرو، سلامتی کا معاملہ۔ اسلام کے ہر حکم میں چاہے براہ راست یا کسی قدر تفصیل کے بعد آپ کو سلامتی ہی کی روح مضمر نظر آئے گی۔ آپ خود نماز میں دیکھ لیجئے، نماز کیوں پڑھوائی جاتی؟ تاکہ ایک سب سے بڑی طاقت کا یقین بنا رہے کہ ایک کوئی سب سے بڑی طاقت ہے اور وہ طاقت سب کی ہے۔ اسی طاقت کی یاد دہانی کے لیے دن میں بار بار رکعتیں ادا کروائی جاتی اور اللہ اکبر کی رٹ لگوائی جاتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی طاقت اس کی ہے۔ یعنی اس میں بولا جا رہا ہے کہ اگر میں نے کسی پر اپنی بڑائی دکھائی اور طاقت دکھائی اور زور دکھایا تو اس کو خبر ہوگی اور اس سے ہمارا مظلوم جا کے اپنی فریاد کر سکتا ہے، اور وہ جب اپنا زور دکھائے گا تو ہماری سلامتی خطرے میں پڑے گی۔ اس لیے نماز پڑھوا کر اللہ کی بڑائی یاد دلا کر اپنی سلامتی کی راہ صحیح کی جاتی ہے اور اپنی سلامتی کی فکر دلائی جاتی ہے کہ دیکھو تم کتنے بھی بڑے ہو اور کتنی بھی طاقت والے، مگر خدا کی طاقت سب سے بڑی، اس کا کوئی مقابل نہیں، بلکہ پوری دنیا، پوری مخلوق مل کر کے اس کے مقابل تو کیا کسی درجے کو بھی اس کے مقابل میں نہیں ہو سکتے۔ تو اسلام کی جتنی تعلیم ہے وہ ساری کی ساری سلامتی پر مشتمل ہے۔ تو ہرقل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اسلام کا مزاج بتا دیا کہ اسلام جو کچھ بھی کرنے کو کہے گا وہ دراصل اس لیے ہوگا تاکہ سلامتی کا ماحول زمین پر قائم رہے اور لوگ سلامتی کی فضا میں سانس لے۔ اور پھر یہ بتایا کہ تم کو اللہ نے بڑا بنایا ہے، تم اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو ایک تو تمہارے اسلام لانے کا تجھ کو ثواب ملے گا، دوسرے تمہاری وجہ سے جتنے لوگ مسلمان ہوں گے ان تمام کا ثواب بھی، ان تمام کے اسلام لانے کا ثواب بھی تم کو ملے گا۔ اس کو کہا ہے یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم الرسیین۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ اور اگر تم اعراض کرتے ہو، کام میں رکاوٹ ڈالتے ہو، یا یہ کہ میری دی ہوئی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو تم نہیں اسلام میں آؤ گے تو پبلک بھی اسلام میں نہیں آئے گی، تو تمہارا ایمان نہ لانا، میری دعوت کا انکار کرنا ایک گناہ، اور لوگوں کے ایمان میں آنے کے تعلق سے تمہارا رکاوٹ بننا یہ دوسرا گناہ۔ اس لیے سارے عیسائیوں کا گناہ پھر تمہارے اوپر لدے گا۔ یہ تو مضمون سمجھا دیا، خط میں لکھ دیا، اور اس کے بعد تعلیف کے لیے ایک قرآن مجید کی آیت پیش کی، اللہ کا ایک کلام پیش کیا جس کا مضمون یہ تھا کہ میں تم کو جو دین حق کی اور دین اسلام کی تعلیم دے رہا ہوں تو یہ دین اسلام کوئی اچنبھا سا اور نیا سا دین نہیں ہے، بلکہ یہ وہی دین ہے جو دین کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے تھے، اور اس کی اصل تمام انبیاء کے دینوں میں موجود ہے۔ تو اسلام ہو چاہے عیسائیت ہو، یہودیت ہو، چاہے کسی اور نبی کا کوئی دین ہو، سب کی تو اصل ایک ہے، وہ ہے اللہ کی توحید۔ تو اللہ کی توحید کی طرف میں بھی تم کو بلا رہا ہوں، اس مضمون پر مشتمل یہ آیت تھی، تو اس آیت کو آپ نے وہاں جوڑ دیا تاکہ اس کو اسلام کے سمجھنے میں سہولت ہو کہ اسلام 360 بتوں کی تردید کرتا ہے، غیر اللہ کی عبادت کو منع کرتا ہے، اور ایک اللہ کی وحدانیت کا درس دیتا ہے، اور عیسائیوں تم بھی ایک اللہ ہی کی
طاقت کے، قوت کے، اس کی بڑائی کے، اس کی معبودیت کے قائل ہو، اس لیے تمہارا اسلام میں آنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ سمجھو اپنے ہی مکان کے 2 روم میں سے ایک روم سے دوسرے روم میں جانے کے مترادف ہے، یہ سمجھانے کی آپ نے اس طرح کوشش فرمائی۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، آ جاؤ نا اس کلمے میں، ہمارے تمہارے درمیان تو ایک ہی اس کی بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی توحید پر ہم اور آپ ہیں، اور اس کے ساتھ کسی کی شرک کو ہم پسند نہیں کرتے۔ یہی بات آپ لوگ بھی کہتے ہیں، یہی بات ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کئی رب کے قائل نہ آپ ہیں نہ ہمیں۔ یہ درس دیا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر کوئی اتمام حجت کے بعد، اتنی پیاری بات کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کو، تو ہمارا کام ہے یہ کہہ دینا کہ بھائی ہم تو بس مسلمان ہیں، اور تم بھی گواہ رہو کہ ہم کیا ہے؟ مسلمان ہیں۔ باقی یعنی ہم کسی پر مسلط نہیں ہوتے، آپ اگر مانتے ہیں تو مانتے ہیں، نہیں مانتے ہم کسی کو منانے کے لیے مسلط نہیں ہوتے۔ اب آگے ابو سفیان کہتے ہیں کہ خط یہ جو کھولا گیا، پڑھا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ پس جب ہرقل نے وہ بات کہی جو اس نے کہی، یعنی اپنی بات کہہ لی، اور وہ فارغ ہوا خط کے پڑھنے سے، تو کثر عندہ الصخب، وہاں شور ہوا، آوازیں بلند ہوئی، یعنی عیسائیوں نے اور وہاں کے موجودین نے ایک عجیب سی بات دیکھی کہ ہمارا بادشاہ تو دوسرے مذہب کی تائید کر رہا ہے اور دوسرے مذہب کو قبول کرنے کی باتیں کر رہا ہے، تو کثر عندہ الصخب، اس کی وجہ سے شور و شغب شروع ہوا اور آواز اونچی ہونے لگی۔ اب کون کیا بول رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے؟ کہتے ہیں ابو سفیان کہ وہاں سے ہم کو نکال دیا گیا۔ فقلت لاصحابی حین اخرجنا، ابو سفیان نے کہا کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہم کو وہاں سے نکال دیا گیا کہ لقد امر ابن ابی کبشہ انہ یخافہ ملک بنی الاسفر۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہم کو وہاں سے نکال دیا گیا اور عیسائیوں کا شور شروع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کے مضمون کی وجہ سے، تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہم باہر آ گئے، نکال دیے گئے، تو باہر آ کر کے کیا کہا لقد امرو ابن ابی کبشہ، محمد کا معاملہ تو بہت دور تک پہنچ گیا ہے اور بڑی قوت پکڑ گیا ہے، دیکھو نا روم کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ یہ تو ابو سفیان کے مقولے کا حاصل میں نے بتایا، باقی الفاظ و تعبیر کچھ عجیب سی ہے ابو سفیان کی۔ یعنی ابو سفیان نے یہ کہا کہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مکے میں رہنے نہیں دیا، مجبور ہو کر کے ان کے ساتھیوں کو کسی کو مدینہ جانا پڑا، کسی کو حبشہ جانا پڑا، ہم نے ظلم کی حد کر دی اور ہم نے ان کی آواز پہ کان نہیں دیا، لیکن اس بندے خدا کی بات اتنی اللہ نے پہنچائی اور اتنی اس میں قوت ڈالی کہ اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، سب سے بڑی جس کی حکومت ہے، جس کی سب سے بڑی طاقت ہے ہرقل، وہ بھی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈر رہا ہے۔ اسی کو کہا کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ، ابن ابی کبشہ کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لے رہے ہیں۔ لقد امرو ابن ابی کبشہ، ابن ابی کبشہ کا معاملہ بہت آگے بڑھ گیا، زور پکڑ گیا کہ ہرقل تک کو ہلا کے رکھ دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے کر کے ابو سفیان نے ابن ابی کبشہ کیوں کہا؟ ابن ابی کبشہ کیوں کہا؟ بات یہ ہے کہ ابو کبشہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رضائی چچا کی کنیت تھی جن کا نام حارث تھا، تو اس کنیت سے یاد کیا۔ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت آگے بڑھ گیا۔ اصل میں جہاں کسی مصلحت سے کسی نام کو چھپانا ہوتا ہے تو وہاں اس طرح کی تعبیر اختیار کی جاتی۔ کئی اقوال اس سلسلے میں ہیں کہ ابن ابی کبشہ کیوں کہا گیا۔ بعض کا خیال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیھالی ناناؤں میں سے کسی کا نام ہے۔ مختلف باتیں اس سلسلے میں کہی گئی۔ اب کیوں محمد صاف کیوں نہیں کہا؟ یہ کیوں کہا کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ بڑا عظیم ہو گیا؟ مقصد یہ تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت تو کوئی بہت بڑی نہیں تھی جو ہرقل تک پہنچ جاوے، لیکن ان کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ یہ نام چھپا کر کے اپنے اس تأثر کو پیش کرنا اصل میں یہ بتانا ہے کہ وہاں کے لوگوں کے بیچ یہ بات ظاہر نہ ہو جائے کہ ابو سفیان جو اس وقت مکے کا سب سے بڑا آدمی ہے، اس نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھیلتی ہوئی تبلیغ سے متاثر ہو کر یہ بات کہی ہے، یعنی ابو سفیان پر بھی اس کا اثر پڑ گیا۔ اس کو چھپانے کے لیے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا اور ابن ابی کبشہ سے تعبیر کیا۔ پھر انشاءاللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔